بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑی ریاست تھی جس کا نام تھا لینورا۔ وہاں کے بادشاہ اور ملکہ بہت نیک اور خوشباش تھے، اور ان کی سب سے بڑی خوشی اس دن آئی جب ان کے گھر ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا، شہزادی ایلن۔ پورے ملک میں جشن منایا گیا، محل میں روشنی، گیت اور دعوتوں کا سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ مگر ایک دعوت میں ایک خوفناک غلطی ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے غلطی سے جادوگرنی ایرالڈا کو دعوت نہ دی۔ ایرالڈا ایک بدنام جادوگرنی تھی جو سیاہ پہاڑوں میں رہتی تھی اور لوگوں کے دل میں خوف بٹھا چکی تھی۔ جب اسے دعوت نہ ملی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ اگلی رات جب شہزادی کی جھولے میں نیند گہری تھی، ایرالڈا محل میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ کتاب تھی اور چہرے پر غضب کا سایہ۔ اس نے شہزادی پر ایک منحوس جادو کیا۔ میں اس کی کشش نقل چراتی ہوں، یہ کبھی زمین سے نہ جڑے گی، نہ جسم سے نہ دل سے، یہ صرف ہنسے گی، بے مقصد، بے درد، بے وزن۔ صبح جب ملکہ نے شہزادی کو دیکھا، وہ ہوا میں تیر رہی تھی جیسے ایک پنکھ۔ شہزادی ایلن اب عام بچوں کی طرح زمین پر نہیں چل سکتی تھی، وہ ہلکی ہو چکی تھی، بالکل ہوا جیسی۔ اگر کوئی اسے نہ پکڑے تو وہ چھت سے نکل کر آسمان میں جا سکتی تھی، اور سب سے عجیب بات، وہ ہمیشہ ہنستی رہتی تھی، ہر وقت، ہر بات پر، ہر درد پر۔ کسی کا دکھ، کسی کی بات، کچھ بھی اسے سنجیدہ نہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں، طبیبوں اور عالموں کو بلایا، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ ایک دن محل کے تالاب میں شہزادی کو غسل کروایا گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پانی میں وہ زمین سے جڑنے لگتی تھی۔ وہ سنجیدہ نہیں ہوتی، لیکن کچھ دیر کے لیے پانی میں اس کا دل بھاری ہو جاتا تھا۔ تب سے وہ روز تالاب میں تیراکی کرتی، تیرتی رہتی، گاتی رہتی، کبھی کبھی سنجیدگی کا لمحہ بھی محسوس کرتی۔ مگر جیسے ہی وہ باہر آتی، ہنسی کا طوفان پھر شروع ہو جاتا اور وہ پھر ہوا بن جاتی۔ ایک دن ایک خوبصورت شہزادہ جس کا نام ایلڈن تھا اس ریاست میں آیا۔ وہ ایک بہادر، نیک دل اور علم دوست نوجوان تھا جو دنیا بھر کے عجائبات دیکھ چکا تھا۔ جب اس نے شہزادی کے بارے میں سنا تو ملکہ کے سامنے حاضر ہوا۔ میں شہزادی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، شاید میرے دل کا وزن اس کی ہنسی کو تھام لے۔ پہلی ملاقات میں ہی ایلڈن نے دیکھا شہزادی بے خودی سے ہنس رہی تھی اور باتوں کو مذاق سمجھ رہی تھی، مگر وہ خوبصورت تھی، ہنسی جادو جیسی، اور آنکھوں میں بے خبری چھپی ہوئی تھی۔ شہزادہ اس کی معصومیت پر دل ہار گیا۔ ایک روز ریاست میں ایک سانحہ ہوا، ایک بڑی جھیل جو لوگوں کو پانی فراہم کرتی تھی، وہاں ایرالڈا نے جادو کر دیا۔ جب تک شہزادہ اپنی جان قربان نہ کرے، جھیل کا پانی واپس نہ آئے گا۔ پورا ملک پیاس سے پریشان ہو گیا، زمین سوکھنے لگی، درخت مرجھانے لگے اور لوگوں میں خوف چھا گیا۔ ایلڈا نے بادشاہ سے کہا، اگر میری قربانی جھیل کو بچا سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ جب شہزادی نے سنا کہ ایلڈن اپنی جان دینے والا ہے تو وہ پہلی بار نہ ہنسی، نہ بولی، بس خاموش رہی۔ اس کے دل میں ایک نیا احساس پیدا ہوا، یہ کیسا دکھ ہے، یہ کیا چیز ہے جو میری ہنسی روک رہی ہے۔ اسی رات وہ جھیل کے کنارے گئی اور پہلی بار روئی۔ پانی کی چند بوندیں اس کے چہرے پر تھیں، لیکن یہ پانی سے باہر نہیں، اندر سے آیا تھا آنسو۔ جب شہزادہ جھیل میں اترنے لگا، شہزادی نے چلا کر کہا، رک جاؤ، میں اب ہنستی نہیں، میں جانتی ہوں، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ اسی لمحے آسمان میں بجلی چمکی اور ایرالڈا کی آواز گونجی، محبت اور آنسو نے میری جادو کو توڑ دیا، ناممکن۔ اور پھر ایک زوردار روشنی کے ساتھ جھیل کا پانی واپس آ گیا۔ شہزادہ زندہ رہا اور شہزادی زمین پر آ گئی۔ وہ اب ہنس بھی سکتی تھی، رو بھی سکتی تھی اور چل بھی سکتی تھی۔ جلد ہی شہزادہ ایلڈن اور شہزادی ایلن کی شادی ہو گئی۔ پورے ملک میں روشنی، خوشی اور محبت کی لہر دوڑ گئی۔
ایرالڈا کا جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا کیونکہ محبت نے ہنسی، آنسی اور حقیقت کو یکجا کر دیا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ صرف ہنسی ہی زندگی نہیں، احساس اور درد بھی ضروری ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی محبت ہی وہ طاقت ہے جو سب جادو توڑ سکتی ہے۔ اگر دل ہلکا ہو تو انسان اڑ جاتا ہے، مگر اگر دل سچا ہو تو زمین سے جڑتا ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔